اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ بھادوں کی چپ چپ، گرمی کی لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، آوازاری آج کل ہر پاکستانی کے چہرے پہ آیا ہیں. پر کیا کریں، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. بھادوں اپنا وقت لے گا اور 13 تاریخ سپٹمبر کی بھادوں ختم ہوگا، اس کے بعد اسود شروع ہو جائے گا، تو تھوڑا سا موسم میں بہتری آ جائے گی. بہرحال ہم آج آپ کو ایک بلو چپ کمپنی کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. یہ کمپنی کبھی بھی اپنے انویسٹرز کو مایوس نہیں کرتی، اور کم از کم میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت لوگوں کا گھر کا کچن اس کمپنی کی وجہ سے چلتا ہے. اس کا ریگولر پے آؤٹ ہوتا ہے، اس کا ریگولر ڈیویڈنڈ آتا ہے، شیئر اس کا فلکچویٹ تھوڑا ہی کرتا ہے، اور دوسرا ہے کہ یہ شیئر جو ہے ایک بلو چپ شیئر ہے. جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں فوجی فرٹیلائزر کی بات کر رہا ہوں. مگر جہاں فوجی فرٹیلائزر کو اتنی مقبولیت ہے، اس کا پس منظر بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. کچھ اس طرح ہوا کہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے، یہ ایک وقت میں پوسٹ وار ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن فنڈ تھا، پھر فوجی فاؤنڈیشن میں کنورٹ ہوا، اور چھوٹے چھوٹے شوگر ملز، ٹیکسٹائل ملز یہ فوجی فاؤنڈیشن کے نیچے تھے. 71 کی جنگ لگ گئی، کافی لوگ پی او ڈبلیو بن گئے. اس میں ایک جو پی او ڈبلیو تھے وہ تھے بریگیڈیئر راؤ فرمان علی خان. وہ جب واپس ریپیٹریٹ ہوئے، وہ میجر جنرل بنے، پھر آگے ترقی ملی انہیں، اور وہ ضیاء الحق کی کیبنٹ میں بطور منسٹر شامل ہوئے. تو یہاں جنرل راؤ فرمان علی خان کی ویژن تھی، جس کو کہتے ہیں ویژنری فور فادرز. انہوں نے ضیاء الحق سے 2 لائسنسز لیے. ایک لائسنس انہیں لیا فرٹیلائزر کا، اور ایک لائسنس انہیں لیا ان کو فون گیس کا. تو بہت ہمبل بگننگ سے فوجی فرٹیلائزر کا ابتدا ہوا، اور ایک وقت تھا کہ اس کا آفس 93 ہارلے اسٹریٹ راولپنڈی میں تھا. راؤ فرمان علی خان نے جو بیج بویا، اس کے ثمرات آج ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں. یہ جو پنڈی کے میرے دوست رہنے والے ہیں، اگر آپ جائیں تو فلیش پوائنٹ ہوٹل کے سامنے ایک بڑی بلڈنگ ہے، اس کو ہم سونا ٹاورز کہتے ہیں. یہ بھی اس وقت پنڈی کا ایک لینڈ مارک ہے. اس میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا ہیڈ آفس ہے. اس کمپنی نے بہت ترقی کی ہے. بہرحال یہ تو میں نے اس کی ہسٹری کی بتا رہا ہوں. اب کچھ اس کی کارکردگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اس کی کارکردگی کچھ اس طرح ہے کہ ابھی جو ان کی 30 جون کی کلوزنگ تھی وہ کافی حوصلہ افزا تھی. اگر میں اپنے جو نوٹس کنسلٹ کر لوں، اس میں جو ان کی کلوزنگ آ رہی ہے کہ انہوں نے 9.44 بلین کا پروفٹ دیا، اور یہ 3% زیادہ تھا پچھلے سال سے. اور جو سونیا یوریا پروڈکشن تھی وہ 1,222,000 میٹرک ٹنز تھا. یہ 3% لوور تھا لاسٹ ایئر سے. اس کی جو وجوہات کمپنی بتاتی ہے کہ جی اینول مینٹیننس اینڈ ایکسپینڈیچر کی وجہ سے یہ 2021 میں کم ہو گیا. دوسرا ان کا جو ڈی اے پی کے مارکیٹنگ ہے
اس کی وجہ سے آف ٹیک میں یہ 44.02 بلین رہا ہے اور کاسٹ آف سیلز ریڈیوس ہو گئی ہے 1.9 بلین کو, مینلی بیکاز ڈیو ٹو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج کمپنی کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے 29% ان فائنینس کاسٹ, اور ان کا ڈویڈنڈ انکم بھی امپروو ہوا ہے 1.91 بلین, کیونکہ ہائر ڈسٹریبیوشن فرام ایسوسیٹڈ کمپنیز ملے. مگر جو ان کا ارننگ پر شیئر ہے وہ 7.42 ہے ایز کمپیئر ٹو 7.18 پر لاسٹ ایئر. تو کمپنی پروفٹ تو کر رہی ہے, مگر اس کمپنی کو ابھی بہت چیلنجز ہیں, اور اس چیلنجز میں یہ ڈاؤن اسٹریم ایکٹیویٹی کی طرف جا رہی ہے. اس میں سب سے پہلے FWEL1 اینڈ FWEL2, ابھی انہوں نے 27 جولائی کو جو شیئر ہولڈرز میٹنگ تھی اس میں فوجی فرٹیلائزر بن قاسم سے سیل کر کے فوجی فرٹیلائزر نے خریدا ہے, اور اس کی وجہ سے ویلیو ایڈڈ چیزیں اس کمپنی میں شامل ہو رہی ہیں. فیوچر آؤٹ لک ڈپینڈ کرتا ہے ان کا گیس کی اویلیبلٹی سے, ڈیمانڈ آف یوریا, DAP پروڈکشن اینڈ سیل. اور ایک اور چیز ہے کہ کمپنی نے 30 جون کو 2.50 کا ڈویڈنڈ اناؤنس کیا ہے, جو کہ اگین بہت خوش آئند ہے. اب میں اپنا انالیسس دیتا ہوں. میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی از اے بلو چپ کمپنی. آپ کے پاس اگر فری فلوٹنگ فنڈس ہیں تو اس میں ضرور انویسٹ کریں. اس میں شیئر میں شاید کیپٹل گین نہ آئے. اس کا شیئر جو ہے رینج باؤنڈ رہتا ہے 102 سے لے کے 110 کے درمیان. تو ابھی تو اس کی جو پرائس ہے 106 107 کے درمیان پھر رہی ہے. بٹ بائی دا ٹائم دسمبر کی کلوزنگ آئے گی اور فیبرری میں اس کے اینول ریزلٹس آئیں گے, تو میں بہت ہوپ فل ہوں دیٹ دا price of Fauji fertilizer may come up to 118 rupees. And as usual, the company may give more than 120% dividend, جو اس کی past tradition ہے. My call is buy status for FFC. Those people who are already in possession of share of FFC, please have a hold status. And those people who want to invest, please buy after the X dividend rate. That means کہ جب اس میں سے 2.5 روپے کا ڈویڈنڈ نکل جائے گا, یہ XT ہو جائے گی, یہ کہیں اکتوبر کے شروع میں, تو میرے خیال ہے شیئر تھوڑا سا نیچے گرے گا, 104 103 تک آئے گا. اس وقت آپ اس کو خرید لیجیے. تو اگین I recommend hold status for those who are already having this share, buy status who want to invest. انشاءاللہ ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. والصلاۃ والسلام خاتم النبیین.